السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کلام مجید قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین، یہ قرآنی مثالیں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، جو جدہ سعودی عرب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی وہ سورہ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 17، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کی مثال پیش کی ہے۔ مومنوں کے دلوں کی مثال بارش کے پانی سے اور آگ سے، پانی اور آگ سے دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی اور آگ دونوں کو بطور مثال پیش کیا منافق کے حق میں، کہ جس پانی سے اور آگ سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، تو منافق کے حق میں وہ مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی، جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے درس میں۔ یہاں سورہ رعد کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی اور آگ دونوں کو مومن کے حق میں پیش کیا ہے بطور مثال۔ ان آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے پہلے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں کیسے مومنوں کے دلوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیاری دی ہے۔ ارشاد باری ہے: انزل من السماء ماء، اسی نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ فسالت اودیہ، فسالت اودیۃ بقدرہا، پھر اس پانی سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے یا
نالے بہنے لگے، پھر اس پانی سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہنے لگے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر پانی کے ریلوں نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا دیا اور ختم کر دیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال پیش کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفًا، تو جو جھاگ ہے وہ تو ناکارہ ہو جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دینے والی ہوتی ہے، نفع پہنچانے والی ہوتی ہے، وہ چیز زمین میں ٹھہری رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو غور کیجئے اس آیت کریمہ کی اس مثال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی مثال، قرآن پاک کی جو وحی ہے اللہ نے جس کو نازل کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی بارش سے اور آگ سے۔ اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، خوب بارش ہوئی۔ تو اللہ نے وحی کو، قرآن پاک کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔ جس طریقے سے پانی سے وادیوں کو، جن وادیوں میں پانی اپنے اپنے اعتبار سے باقی رہتا ہے، وادی بڑی ہو تو پانی زیادہ اس میں جمع ہوتا ہے، وادی چھوٹی ہو تو اس میں جو ہے پانی کم جمع ہوتا ہے، اور اس حساب سے ان وادیوں کا پانی جو جمع ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگ پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بالکل صاف و شفاف پانی جو آسمان سے نازل ہوا، اور اس پانی کے اوپر جھاگ بھی جمع ہوتا ہے، لیکن وہ جھاگ اڑ جاتا ہے، یا تو ہوائیں اس کو اڑا دیتی ہیں، یہ جھاگ جو ہے کچھ دیر رک کر خود بخود ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ تو یہ جھاگ جو بطور مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، یہ ہے مومن کے دل پر، یا مومنوں کے دل، یا مومن کے دل پر جو خواہشیں طاری ہو جاتی ہیں، جذبات آ جاتے ہیں، خواہشیں طاری ہو جاتی ہیں، تو یہ خواہشیں مومن کا دل اس کو ٹکنے نہیں دیتا ہے۔ جیسے جھاگ کو پانی باقی نہیں رکھتا ہے، یا تو ہوائیں اڑا لی جاتی ہیں، یا جھاگ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جو پانی کے اوپر جھاگ جمع ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے خواہشیں مومن کے دل میں باقی نہیں رکھتی ہیں۔ آتی ہے خواہش تو مومن اپنے ایمان کی وجہ سے، قرآن کا اثر اس کے دل پر ہے، وہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو یہ جیسے جھاگ ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی خواہشات کو وہ ختم کر دیتا ہے، جگہ نہیں دیتا اپنے دل میں کہ اس پر عمل ہو۔ اسی طریقے سے آگ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آگ میں چیزوں کو ڈالتے ہیں، تپاتے ہیں نا آگ میں، جیسے زیور اس سے بنتا ہے، ساز و سامان اس سے بنتا ہے۔ یہ دوسری مثال اللہ نے دی ہے، تانبے، پیتل، سونا، چاندی اور اس سے بنے زیورات، یہ سب بنتے ہیں، آگ پر ان کو تپایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، تو اس آگ پر بھی جھاگ جمع ہوتا ہے۔ یہاں جھاگ جو اللہ نے بیان فرمایا زبد مثلو، یہاں اس سے مراد میل و کچیل ہے۔ جب آگ پر لوہے کو گرم کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے تانبا، پیتل یا سونا، چاندی جو تیار کرتے ہیں نا، تو اس پر بھی میل جمع ہوتا ہے، لیکن وہ میل باقی نہیں رہتا ہے، وہ میل ختم ہو جاتا ہے، ان دھاتوں کے اندر چلا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ جو ہے اصلی دھات ہے،
چاہے وہ تانبا ہو یا پیتل ہو، پھر اس سے بنایا جاتا ہے جو سونا یا چاندی، یہ چیز اصلی جو استعمال کی فائدے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ چیز باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی مثال ہے اس آگ میں کہ اس کا جو میل کچیل اوپر جو باقی نہیں رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جس کو دھات کہا گیا، جس کو جھاگ کہا گیا قرآن کی اس آیت میں۔ تو یہ بھی وہی خواہشات ہیں جو مومن کے دل میں آ جاتی ہیں، طاری ہو جاتی ہیں۔ مومن ان خواہشات کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا ہے یا اس کے تابع وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اسی لیے آگے بیان فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال پیش کرتا ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، باطل کی مثال جھاگ کے جیسے ہے۔ اللہ نے فرمایا فاما الزبد، جھاگ، فیذهب جفاء، وہ اڑ جاتا ہے، مضمحل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کے لیے فائدے مند ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے، یعنی وادی میں پانی یا آگ میں جو فائدے جیسے تانبا، پیتل، سونا، چاندی، یہ چیز باقی رہ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مثالیں پیش کرتا ہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کے حق میں مثال پیش کیا ہے دو چیزوں کی، آگ اور پانی کی مثال۔ پانی اور آگ کی مثال، پہلے اللہ نے پانی کی مثال دی ہے، آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، اس میں جیسے زمین کے لیے زندگی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے، قرآن کو اتارا ہے، اس میں دلوں کی زندگی ہے، اس میں کانوں کی، آنکھوں کی زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ دل زندہ رہتے ہیں، جیسے پانی کی وجہ سے زمین کی زندگی ہوتی ہے، وادیوں میں پانی جمع ہوتا ہے اور زمین کو پانی سے فائدہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس قرآن سے مومن کے دل کی زندگی ہوتی ہے، مومن کا دل زندہ رہتا ہے، مومن کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے آنکھوں کی بھی کانوں کی بھی زندگی کیا ہے؟ مومن قرآن سنتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے آنکھوں کی بھی زندگی ہے کہ وہ قرآن کو دیکھتا ہے، آیتوں پر غور کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے مومن کی پوری زندگی اس وحی سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس قرآن پاک سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وادیوں میں اپنے اپنے انداز کے حساب سے نالے بہنے، وادیاں اپنے پانی جو ہے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہنے، اس سے پانی سے بہ جاتے ہیں یا وادیوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر وادی بڑی ہے تو زیادہ پانی جمع ہوتا ہے، وادی چھوٹی ہے تو کم پانی اس میں جمع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ زیادہ بڑی وادی اور کم وادی، وادی الگ الگ ہیں، سب کے اپنے اپنے اندازے ہوتے ہیں۔ بڑی وادی میں جتنی جگہ ہوتی ہے اتنا پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے، چھوٹی وادی میں جتنی جگہ ہے اتنا پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مطلب کیا ہے جو علماء نے بیان کیا کہ مومن کا دل اگر بڑا ہے تو اس میں علم زیادہ اور ہدایت کی باتیں زیادہ جمع ہوتی ہیں، مومن، اور اگر چھوٹا ہے تو کم علم۔ اسی لیے دیکھیں علم زیادہ بھی ہوتا ہے، علم کم بھی ہوتا ہے، علم زیادہ بھی ہوتا ہے، علم کم بھی ہوتا ہے، ہدایت بہت زیادہ بھی ملتی ہے، ہدایت کم بھی ملتی ہے۔ تو یہ دلوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وادی کی جتنی جگہ ہے اتنا پانی جمع ہوتا ہے، ویسے ہی علم میں اور ہدایت میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، اور ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اہل سنت جماعت کا اس پر عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی۔ اس کے بعد کیا اللہ نے بیان فرمایا کہ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا۔ یہ جھاگ کی جو مثال، جو پانی کے اوپر جھاگ جمع ہوتا ہے، تو اس کو اس طریقے سے بتایا گیا ہے، مثال یہ ہے مومن کے دل جس میں ایمان، علم اور ہدایت ہوتی ہے، تو اس دل پر کبھی کبھی شہوت، شبہات
اور نفسانی خواہشات طاری ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ مومن کے دل میں علم پختہ ہوتا ہے، ایمان قوی ہوتا ہے اور ہدایت مکمل ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس خواہشات کو یا ان خواہشات کو یا ان شبہات کو جو طاری ہو جائیں یا آ رہے ہیں، اس کو اڑا دیتا ہے مومن کا دل۔ مومن کا دل اپنے دل میں جو مومن کا دل اپنے اندر اس کو جگہ نہیں دیتا ہے، کس کو؟ شبہات کو، جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں دین میں، یا نفسانی خواہشات کو جگہ نہیں دیتا ہے۔ آتے ہیں، شبہ پیدا ہوتا ہے تو ایمان اس کو ختم کر دیتا ہے، خواہشیں آتی ہیں تو علم اور ہدایت اس کو اڑا دیتی ہے، مطلب ختم کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے وادی میں بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا، اب پانی کے اوپر جھاگ بھی جمع ہو رہا ہے، یا تو ہوا کی وجہ سے وہ جھاگ اڑ کر ختم ہو جاتا ہے، یا وہ جھاگ جو جمع ہوا ہے پانی کے اوپر وادی میں وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے بربرے ہو کر ختم ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ مثال ہے ان خواہشات کی، شبہات کی جو طاری ہوتے ہیں لیکن مومن کے دل میں وہ جگہ نہیں پاتے ہیں، اس کی ایمان کی قوت کی وجہ سے، ہدایت کی وجہ سے، علم کی کثرت کی، علم کی زیادتی کی وجہ سے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ایمان اور کفر کی مثال دی گئی۔ مومن کا دل ایمان سے بھرپور ہوتا ہے، جیسے پانی وادی میں جمع ہو کر وادی کو فائدہ ہوتا ہے اور اس پانی کو لوگ پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اس پانی سے لوگ اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو یہ مومن کے دل کی مثال ہے کہ وحی اتری، قرآن نازل ہوا، اس قرآن سے مومن کو مکمل فائدہ ہوتا ہے، وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اس قرآن کا، اور دوسروں کو بھی قرآن کا علم دیتا ہے۔ اور جو جھاگ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، جھاگ جو جمع ہوتا ہے، جو اڑ جاتا ہے، تو یہ کافر کی مثال ہے کہ کافر جو ہے، بعض جو دوسری تفسیر ہے کہ کافر جو ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ خواہشات جو آتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مومن ان خواہشات کو جگہ نہیں دیتا ہے۔ دوسرا معنی بیان کیا گیا کہ اس سے مراد کفر ہے، کہ کافر کی مثال اس جھاگ کے جیسی ہے جو تھوڑی دیر رہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کفر بھی باطل ہے، یہ باقی نہیں رہے گا، یہ ختم ہونے والا ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے، جیسے پانی باقی رہے گا، تو بالکل اسی طریقے سے حق باقی رہے گا جو مومن کے ساتھ ہے، اور کافر کا کفر ختم ہو جائے گا، اس کو کوئی اس کے کفر کا فائدہ نہیں ہوگا، وقتی طور پر اس کے ساتھ کفر رہے گا، جیسے جھاگ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا کفر۔ تو باطل پائیدار نہیں ہوتا ہے، حق پائیدار ہوتا ہے، حق باقی رہنے والی چیز ہے اور باطل ختم ہونے والی چیز ہے۔ اور دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی دی ہے۔ آگ پر بھی جھاگ جمع ہوتا ہے، جب آگ میں چیزوں کو داخل کیا جاتا ہے تپانے کے لیے، اس کو تیار کرتے ہیں، آگ میں چیزیں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ اس سے زیور تیار ہو، سونا، پیتل، چاندی، تانبا وغیرہ تیار ہو، تو اس پر بھی جھاگ جمع ہوتا ہے۔ یہاں جھاگ اللہ نے فرمایا تو جھاگ کا مطلب میل و کچیل، جس کو جو ہے لوہار یا سنار، یا کیا سنار کہتے ہیں اس کو، لوہار، جو سونا اور چاندی جو ہے تیار کرتے ہیں نا، آگ پر ڈال کر اس کو پکاتے ہیں، تپاتے ہیں، پکاتے ہیں، اور ساز و سامان، تانبا، پیتل وغیرہ تیار کرتے ہیں، تو اس آگ پر بھی جو میل جمع ہوتا ہے وہ میل ختم کر دیا جاتا ہے، یا تو ہواؤں کی وجہ سے، یا اصلی دھات باقی رہ جاتا ہے، اور وہ جو میل کچیل جو اوپر ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، آگ میں چلا جاتا ہے، وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے پھر، جیسے باطل باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے باطل کی، یا خواہشات جو مومن کے دل میں باقی نہیں رہتی ہیں، یا شبہات جو طاری ہوتے ہیں مومن کے دل میں باقی نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں دوسری مثال آگ کی دی اور بیان کیا کہ آگ پر بھی جو میل کچیل ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور چیز جو باقی رہ جاتی ہے وہ سونا ہے اصلی، یا چاندی ہے، یا پیتل ہے، یا تانبا ہے، یا اصلی دھات ہے، یہی چیز باقی رہ جاتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے بیان فرمایا، دیکھیے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی
حق اور باطل کی مثال پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے حق اور باطل کی مثال، حق کی مثال کیا ہے؟ پانی جو وادیوں میں جمع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، بڑا وادی، بڑی وادی یا چھوٹی وادی، اور دھات یا سونا، تانبا، پیتل جو پکانے کے بعد باقی رہ گیا ہے، یہ حق ہے۔ اور باطل کیا ہے؟ پانی کے اوپر کا جھاگ جو ختم ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے آگ پر جب پکاتے ہیں، تپاتے ہیں دھات کو، تو اس کے اوپر جو میل کچیل رہتا ہے، جو ختم ہو جاتا ہے، وہ باطل ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے دیکھیے کیا فرمایا، سنیے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جہاں تک جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ ناکارہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ پانی کے اوپر کا جھاگ ہو، جس کو جھاگ ہی کہتے ہیں اردو میں، یا آگ کے اوپر کا جھاگ، لفظ جھاگ کہا گیا یہاں پر، زبد اس کا معنی زبد، جھاگ جو میل و کچیل، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ بیکار ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اصلی دھات کا فائدہ ہوتا ہے نا انسان کو، بھئی اس سے زیور تیار کیے جاتے ہیں، اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو میل آتا تھا، جو اوپر آ گیا، وہ تو ختم ہو گیا، مٹ گیا، وہ تو باطل بھی مٹنے والا ہے۔ شرک، بدعات، خرافات، یہ سب باطل ہیں، یہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، نہ اس کا کسی قسم کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا، دیکھیے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیزیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، کیا چیزیں؟ پانی میں، وادی میں جو جمع ہوا پانی، وہ جھاگ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ آگ جو اصلی دھات جو باقی رہ جائے، جس سے زیور وغیرہ تیار ہوتے ہیں، یا تانبا بنایا جاتا ہے، پیتل تیار کیا جاتا ہے، تو یہ اصلی چیز ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ حق ہے، یہ مومن کا دل ہے جو ایمان اور ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر ایمان لاتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کس طریقے سے مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے، چونکہ خالص ایمان والا وہ ہوتا ہے، صاف و شفاف اس کا ایمان ہوتا ہے، بالکل اسی پانی کے جیسے جو آسمان سے نازل ہو کر وادیوں میں جمع ہوتا ہے، بالکل صاف پانی اور اچھا پانی، خالص پانی، اس سے انسان کو، جانوروں کو، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ کے کلام سے، وحی سے مومن اپنے دل کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور دوسروں کو بھی اپنے علم سے، جو قرآنی یا ہدایت کا، وحی کا علم اس کے پاس ہوتا ہے، اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو مثال آگ کی دی گئی ہے، تو آگ سے اصلی دھات کو جو فائدہ، اصلی دھات جو بنتا ہے، جو مطلب آگ میں تپانے کے بعد جو اصلی دھات باقی رہ جاتا ہے، جس سے زیور وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو یہ مثال دی گئی ہے مومن کے دل کی، کہ مومن کا دل جیسے لوگوں کو تانبے سے، پیتل سے، سونے سے، چاندی سے فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی مومن کے دل کو قرآن سے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، وحی پر عمل کرتا ہے، اور اپنے دل کو سیراب کرتا ہے، اپنے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ لیکن جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، یا دوسری تفسیر کہ مومن کے دل پر جو خواہشیں آ جاتی ہیں، ان خواہشوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کا ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے دھات کو جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو میل آتا ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی خواہشوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مومن اپنے ایمان کی بدولت، اپنے علم کی وجہ سے ان خواہشات پر عمل نہیں کرتا ہے، ان خواہشات کو ہٹا دیتا ہے اور اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریف، جتنی تعریف کرے کم ہے، کتنی پیاری مثال اللہ عز و جل نے مومن کے دل کی اس آیت کریمہ میں سورہ رعد کے دی ہے۔ لہٰذا ہم ایمان والے ہیں، یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ لہٰذا اس قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کو سمجھیے، اس پر اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اور اس قرآن کا فائدہ یہ ہو
جیسے پانی کا فائدہ وادیوں کو ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی وادیوں کو ہوتا ہے، انسانوں کو ہوتا ہے، چوپاؤں کو ہوتا ہے، ویسے ہی اس قرآن سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو کثرت سے پڑھیں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں نیکیاں ملیں، اور قرآن کو سمجھیں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب ہو اور ہمارے دلوں کو ہدایت ہو، کیونکہ اصل ہدایت دل کی ہدایت ہوتی ہے۔ اصل ہدایت یہدی قلبہ، قرآن کی آیت میں اللہ نے دلوں کو ہدایت دی، تو ہمارے دلوں کو ہدایت ہوگی کب؟ جب اللہ کی وحی کو، نازل کردہ قرآن پاک کو ہم سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو بھی ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر پانی کے جھاگ کا جیسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یا آگ کے اوپر جو دھات کا میل، آگ میں جو دھات تیار کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو میل ہوتا ہے جس کو جھاگ کہا گیا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ویسے ہمیں قرآن جو کہ ایک نعمت کی چیز ہے، اتاری گئی ہے، جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اگر ہم نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے قرآن پر، تو ایسی صورت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کا حق ادا کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ الحمدللہ تلاوت ہو رہی ہوگی، یقیناً کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں قرآن کو۔ آپ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں ان آیتوں کے ترجمے کو اٹھا کے دیکھیں، ان آیتوں کی تفسیر کو تھوڑا اٹھا کے دیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمارے لیے کیا بات بیان کی ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، یا تیسرا پارہ پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی ہے، اس میں یہ جو آیت الکرسی زبان زد یاد ہے، اور ہم اکثر و بیشتر نمازوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، یا سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور گھروں میں بھی پڑھتے ہیں تاکہ شیطان نہ آئے۔ تو یہ آیت الکرسی جو اعظم آیہ، حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا قرآن میں سب سے عظیم آیت اگر کوئی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آخر اس آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کے کون سے نام آئے ہیں؟ کیا صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں کہ جس کو ہم بار بار پڑھتے جاتے ہیں اور اس کو عظیم آیت کہا گیا ہے؟ اور سورہ فاتحہ جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، آخر کیا ہے اس سورہ فاتحہ میں جس سورہ کے کئی نام آئے ہیں؟ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیتیں، یا سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ جہاں تک آپ پہنچے پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ اس کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشنی ملے، ہدایت نصیب ہو، ہمارے دل زندہ ہوں۔ واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں اور آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو دیکھیے کیسے تازگی ہمارے دلوں میں محسوس ہوگی، ایمان کیسے تازہ ہوگا، ایمان کیسے زیادہ ہوگا ہمارا، اور کیا مزہ آئے گا ایمان کا لطف اگر لینا ہو تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آیتوں کو پڑھیے سمجھ کر، آیتوں کو پڑھیے سمجھ کر، پھر دیکھیے کتنا لطف آپ کو قرآن پاک سے حاصل ہوگا، اور آنکھوں سے آنسو بہنے آئیں گے وہ ان آیتوں کو سمجھ کر جن آیتوں میں جو ہے اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے، یا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے، کیا کیا ہمارے لیے نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں۔ اسی طریقے سے دل گھبرا جائیں گے ان آیتوں کا اگر ہم پڑھیں گے جن آیتوں میں جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، یا قوموں پر جو دنیا میں اللہ نے عذاب نازل کیا ہے ان عذابوں کا ذکر ہے، تو دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور یہ ڈر گناہوں سے ہمیں دور کر دے گا، یہ ڈر ہمیں گناہوں سے دور کر دے گا، یہ ڈر اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، معزز سامعین و سامعات۔ یہ میں نے جو قرآنی مثالیں، یہ درس کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ میں اور آپ ان مثالوں کے ذریعے ہم ہدایت پائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مثالیں دی ہیں ہم جو ہے اس کے ذریعے سیدھے راستے پر آئیں۔ آخر میں وقت ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ باقی رہ گیا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، اور قرآن ہمارے لیے ہدایت والی کتاب ہو، ہمارے حق میں حجت ہو، نہ کہ ہمارے خلاف حجت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ٹھیک 5 بجے سے 5:30 تک ایک دوسری آیت جو قرآن جس میں مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ لے کر ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.